خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بزرگ جرمیہ نبی کے حوالے سے، یرمیہ نبی کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، ان کی کتاب کے حوالے سے، اس وقت کے حالات، واقعات، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں، مذہبی ہوں، روحانی یا دنیاوی۔ عزیزو، they have an impact and a prophetical relevance to our day and age۔ وہ آج کل کے حالات، واقعات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ صرف خدا ان کی پاک روح کا مسا چاہیے، اس کے کلام کی حکمت اور روشنی چاہیے، جو ہماری زندگیوں پر، چاہے وہ ذاتی ہیں، چاہے وہ اجتماعی ہیں، ان پر ہم روشنی ڈال سکیں، کریٹیکلی نہیں تو ایٹ لیسٹ اینالیٹیکلی اپنا جائزہ لے سکیں، اور کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ جیرمیہ سیریز کے حوالے سے آج 22 پروگرام ہے، 22واں پروگرام۔ گزشتہ پروگرام کے حوالے سے آپ کی پازیٹیو فیڈ بیک کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت سے عزیز دوستوں نے، بہنوں بھائیوں نے، بزرگوں نے تعریف کی۔ سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملے۔ عزیزو، گزشتہ پروگرام بہت ہیوی تھا، میرے لیے بہت ہیوی تھا۔ اٹ واز سومبرنگ، بہت سے لوگوں کے لیے غالباً ڈل اور تاریک بھی ہو، لیکن عزیزو، خداوند کا کلام ایک ہتھوڑے کی مانند ہے، اور وہ بہت سی انسانی سوچوں، انسانی روایات کو، جنہیں انسان نے اپنے دل کی، وہ دل جسے خداوند سب سے زیادہ ہیلا باز قرار دیتے ہیں، ایکسکیوزز گھڑنے والا کہتے ہیں، اپنے دل کی وجہ سے بنی نوع انسان نے خداوند کے کلام کے، خداوند کی مرضی کے برخلاف بہت سی باتیں گھڑ لی ہیں، اور خداوند کا کلام انہیں ایک ہتھوڑے کی مانند توڑتا ہے۔ بہت سے لوگ تو خداوند کے کلام سے ہی دور رہتے ہیں، تاکہ ان کی دل کی یہ مورتیاں، یہ ایسی روایات جو خداوند کے کلام کے اگینسٹ ہیں، منافی ہیں، وہ قائم رہیں، وہ اس میں خوش رہیں۔ لیکن بہت سے لوگ اس کو سنتے ہیں، اور ان کے دل کی یہ باتیں جو کہ خداوند کے کلام کے برخلاف ہیں، تمام باتیں نہیں، جو خداوند کے کلام کے برخلاف ہیں، وہ ٹوٹتی ہیں، اور کئیوں کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹتی ہیں، تاکہ وہ خداوند کے کلام کے مطابق چل سکے۔ کئی لوگ ان ٹوٹی ہوئی مورتوں کی کرچیوں کو بھی جوڑ کر پھر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خداوند کے کلام کی سچائیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تکلیف پہنچاتی ہیں، دراصل وہ ان کے جھوٹ کو، ان کی ہیلوں بہانوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تبھی تو خداوند کا کلام عبرانیوں، جی ہاں، ہیبروز کے 4 باب میں کلام ہی کو کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے دلوں کو سخت مت کرو، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ عزیزو، ویل کنٹینیو فرام یسٹرڈیز میسج، جس کی تھیم یہ تھی کہ خداوند چاہ رہے تھے کہ آپ کلام کو محض سننے والے نہ بنے، بلکہ عمل کرنے والے بنے۔ جیرمیہ چیپٹر 17 اینڈ دین چیپٹر 11 ہمیں بتاتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کو سزا دینے والے تھے، کیونکہ وہ خداوند کے سبتوں سے، خداوند کے آئین احکام سے دور تھے، اور جو ان کو مانتے بھی تھے وہ غالباً زبان سے مانتے تھے۔ وہ اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنی اجتماعی زندگیوں میں بحیثیت خاندان کے، بحیثیت قوم کے، ان آئین احکام سے دور تھے۔ ہم نے لیڈرشپ کے حوالے سے بات بھی کی، جو کہ غلط لیڈرشپ اس وقت رائج تھی، جو کہ یرمیہ کو خدا ان کا کلام سنانے سے، اس کی سچائیوں کو بیان کرنے سے روکتی تھی، بلکہ اس کو مارنے کا پلان بناتی تھی، اور آج بھی مور اور لیس ہم یہی بات دیکھتے ہیں۔ عزیزو، آج کے پروگرام میں یعقوب کے خط سے، جی ہاں، جیمز ایپسٹل چیپٹر 1 سے آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، جہاں پر خداوند کا بندہ خداوند کی پاک روح سے معمور ہو کے کہتا ہے کہ جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں ہے، بلکہ عمل کرتا ہے۔ اگر آپ خداوند کے کلام کو بھولنا نہیں چاہتے تو عمل کرنا شروع کریں، صرف سننا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں، کالجوں میں پریکٹیکل لیسنز بھی ہوتے ہیں، اور وہ پریکٹیکل لیسنز کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ جو تھیوری آپ نے پڑھی ہے وہ آپ کو اچھے طور پر یاد آ جائے، آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ عزیزو، یاد رکھیے کہ آپ اگر ایک گیراج میں، ایک ورکشاپ میں، گاڑیوں کی ورکشاپ میں کام کرتے ہیں،
تو وہاں پر کام کرنے کی وجہ سے یا گیراج میں رہنے کی وجہ سے آپ گاڑی نہیں بن جاتے۔ اسی طرح چرچ جانے سے اور صرف کلام کو پڑھنے سے آپ حقیقی مسیحی نہیں بنتے۔ اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے سے، اپنی زندگی سے اس کلام کو دکھانے سے، اس کلام کے پھل کو اپنے منہ سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زندگی سے ثابت کرنے پر آپ مسیحی بنتے ہیں، حقیقی مسیحی۔ جیرمیہ 12 پر ہم غور کریں گے۔ یرمیہ اس کا 12واں باب، جہاں سے ہم نے کل بھی 1-2 آیات پڑھی تھیں، آج ہم اس کی 14ویں اور 15ویں آیت پڑھیں گے، جہاں پر اسرائیل کے، یہودا کے خاص طور پر ایول نیبرز کا ذکر ہے، میرے سب شریر پڑوسیوں کے خلاف۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، جنہوں نے اس میراث کو چھوا جس کا میں نے اپنی قوم اسرائیل کو وارث کیا، میں ان کو ان کی سرزمین سے اکھاڑ ڈالوں گا اور یہودا کے گھرانے کو ان کے درمیان سے نکال پھینکوں گا۔ یعنی خداوند کیا کہہ رہے ہیں عزیزو، کہ وہ جو اسرائیل کو دیکھ پہنچاتے ہیں، اسرائیل کی ججمنٹ تو ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ انہوں نے خداوند کے آئین احکام کو نہیں مانا، خداوند کی بات کو رد کیا۔ تاہم جو خداوند کے لوگوں کو دیکھ پہنچاتے ہیں، ان کی کتنی زیادہ ججمنٹ ہوگی۔ اسی لیے خداوند کا بندہ خداوند کے کلام میں کہتا ہے کہ اگر گھر والوں سے جب ججمنٹ شروع ہوگی تو سوچو کہ باہر والوں کا کیا ہوگا۔ اینڈ دیٹ از دا تھیم، کیونکہ خداوند جج تو کریں گے، انصاف تو کریں گے، وہ انصاف کرنے والے راست خدا ہیں۔ اور دیکھیے کس طرح جیرمیہ 12:15 میں جیرمیہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں ان کو اکھاڑ ڈالوں گا، یوں ہوگا کہ میں پھر ان پر رحم کروں گا اور ہر ایک کو اس کی میراث میں اور ہر ایک کو اس کی زمین میں پھر لاؤں گا۔ کس کو؟ اسرائیل کو، یہودا کو، کیونکہ خداوند اپنی قوم کو کاٹ کے، چھانٹ کے، ڈانٹ کے پھر بلیس ضرور کرے گا، اینڈ دیٹ از دا تھنگ۔ لیکن جو اس کے مخالفین ہیں، ان کو خداوند لکھا ہے کہ خداوند اکھاڑ ڈالیں گے۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ جیرمیہ کو اگر ویپنگ پروفٹ کہا جاتا ہے، رونے والا نبی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر ہوپ کا میسج بھی ہے، امید کا میسج بھی ہے، اور میرے نظریے کے مطابق وہ ایک امید کا پیغام بھی دیتے ہیں۔ اور غیر قوموں کے لیے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دل لگا کر میرے لوگوں کے طریقے سیکھیں گے، کہ میرے نام کی قسم کھائیں، خداوند زندہ ہے، جیسا انہوں نے میرے لوگوں کو سکھایا کہ بال کی قسم کھائیں، تو وہ میرے لوگوں میں شامل ہو کر قائم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ شنوا نہ ہوں تو میں اس قوم کو یک لخت اکھاڑ ڈالوں گا اور نیست و نابود کر دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ خداوند ہمیشہ سے غیر اقوام کو بھی یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ خداوند کو، یہوہ خدا کو قبول کر لیں اور اس کے آئین احکام کو مانیں، اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے لوگوں کو یہ بال کی اور دوسرے خداؤں کی قسمیں کھلانا اور ان پر بھروسہ رکھنا سکھا سکتے ہیں، تو why can't they learn to trust me؟ میرے لوگ جو ہیں، میری قوم جو ہے، خداوند کے لوگ جو ہیں، وہ دوسری قوموں میں جا کر دوسری قوموں والے سلوک طریقے کیوں سیکھ لیتے ہیں؟ اپنی بائبل کے قوانین اور طریقوں پر قائم کیوں نہیں رہتے، بلکہ اوروں کو بھی اس پر قائم رہنے کی تلقین کریں؟ اور عزیزو، یہ ایک بڑی اہم بات ہے، کیونکہ مسیحت جو خداوند کے کلام کی باتیں، عقل، حکمت، دانش رکھتی ہے اس بائبل مقدس کی صورت میں، اس کی باتوں کو چھوڑ کر ہم غیر اقوام کی باتیں سیکھتے ہیں ٹو بی مور اکوموڈیٹنگ۔ لیکن اس طرح مسیحت، خداوند کا کلام ڈائلیوٹ ہوتا جاتا ہے، اس کا خالص پن ختم ہوتا جاتا ہے، اور غیر قوموں کی روایات، غیر قوموں کی حرکات، غیر قوموں کے تہوار مسیحت کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ بائبل مقدس کے حقیقی تہواروں کا، حقیقی سبتوں کا الٹرنیٹو بن جاتے ہیں، اور مسیحی لوگ بائبل کی حقیقی تعلیم سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ وی مسٹ بی کیئرفل۔ خداوند نے اس وقت بھی اپنے لوگوں کو موقع دیا، کلام دیا، جس کو انہوں نے نہیں سنا، تاہم یہ بائبل مقدس کا حصہ ہے، اور آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سبوں کے لیے آج بھی موجود ہے، آج بھی ویلڈ ہے، اپروپریٹ ہے، موزوں ہے۔ یاد رکھیے کہ خداوند بڑے واضح طور پر کہتے ہیں یرمیہ ہی کے 15ویں باب میں کہ اگر لوگ اس دعوت کو، اس اپرچونٹی کو، اس موقع کو قبول نہیں کریں گے، خداوند کی آواز کے شنوا نہیں ہوں گے، تو خداوند کہتے ہیں کہ اگرچہ موسیٰ اور سیموئیل بھی میرے حضور کھڑے ہوتے تو ابھی میرا دل ان لوگوں کی طرف سے متوجہ نہ ہوتا۔ ان کو میرے سامنے سے نکال دے کہ چلے جائیں، اور جب وہ تجھ سے کہیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا خداوند یہ فرماتا ہے کہ جو موت کے لیے ہے وہ موت کی طرف جائیں، جو تلوار کی طرف ہے وہ تلوار کی طرف، جو کال کے لیے ہے وہ کال کو، اور جو اسیری کے لیے ہے وہ اسیری، اور میں 4 چیزوں کو ان پر مسلط کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ تلوار کو، کہ وہ قتل کرے، کتوں کو کہ پھاڑ ڈالیں،
آسمانی پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کہ نگل جائیں اور ہلاک کریں. دس از اے ویری ڈیمنگ ورڈنگ بٹ دس از گاڈ سیئنگ اٹ. یاد رکھیے خداوند بڑے واضح طور پر یہ 4 فارمز دے رہا ہے ڈسٹرکشن کی. اگر آپ خداوند کے کلام سے دور ہیں، اس کی فرما برداری سے دور ہیں، صرف کلام کو کانوں سے سنتے ہیں، دل سے نہیں مانتے اور نہ اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تلوار، کتے، آسمانی پرندے، زمین کے درندے، دس از آل اے سینکشن، سزا ہے. اور چوتھی آیت بتاتی ہے میں ان کو شاہ یہودا منسی بن حزقیہ کے سبب سے اس کام کے باعث جو اس نے یروشلم میں کیا ترک کر دوں گا. جی ہاں، وہی منسی جو سب سے بدکردار بادشاہ تھا، تاہم اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں توبہ کر لی، لیکن اس کی بری حرکتوں کی وجہ سے قوم پر جو تنزلی آئی، قوم پر جو ڈکلائن آیا، قوم جو برائی میں گر گئی، عزیزو خداوند اس کی سینکشن دے رہا ہے. بیکاز دیر آر کانسیکوینسز، نتائج ہوتے ہیں آپ کے گناہوں کے. آپ بے شک اس بات کو کسی بھی اور اینگل سے چیک کر لیں. داؤد بادشاہ، اس نے بیت سبا کے ساتھ گناہ کیا اور خداوند نے اس کے پاس جب اپنے نبی کو بھیجا تو اس نے خداوند کے حضور رو کر معافی مانگی. زبور 51 سام 51 ہم گاتے ہیں کہ فضل نہ لائے رب بخش گناہ سب میرے، اور خداوند نے اس پر فضل کیا، اسے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا. تاہم اس کے گناہ کے کانسیکوینسز تھے. اس نے جو ہتی اوریا کو مروایا، اس کے اپنے 4 بیٹے 4 sons were killed. اگرچہ خداوند نے اسے معاف کیا، تاہم گناہ کے نتائج ہوتے ہیں، کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایسا ہی ہے. بہت سے ایسے لوگ جنہیں آپ جانتے ہیں، جن کے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے قوم پر امپیکٹ ہوا، صرف ان کے خاندانوں پر نہیں، قوم پر امپیکٹ ہوا. ان کی ٹیچنگز، غلط ٹیچنگز جو کلام کے منافی دی، انہوں نے لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی. اگرچہ ایسے لوگ بزرگی میں جا کر یا بعد میں جا کر ذاتی طور پر توبہ کر بھی لیں، تاہم ان کی غلط ٹیچنگز، ان کے غلط فیصلوں، ان کی غلط گائیڈنس کی وجہ سے اگر لوگ تباہ اور برباد ہوئے ہیں، تنزلی کا شکار ہوئے ہیں، ڈکلائن کا شکار ہوئے ہیں، کلام سے دور ہوئے ہیں، اس کے آئین احکام، اس کی شریعت سے دور ہوئے ہیں، then there are consequences. تب نتائج ہوں گے، برے نتائج. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خداوند کے لوگ ذاتی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر تو ٹھیک، لیکن ذاتی سطح پر بھی ہر کوئی اپنے گناہوں خطاؤں کی معافی مانگے، کلام کے ساتھ جڑے اور کلام کو پڑھے، کلام کو فالو کرے. کیونکہ کلام کو فالو کرنا کوئی فارمولہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اس کی محبت میں، اس کی شفقت میں، کیونکہ اس نے اپنی محبت اور شفقت میں ہم سے کچھ دریغ نہیں کیا. تو کیا ہم محبت کے جواب میں، بدلے میں اتنی محبت بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی آواز کے شنوا ہوں؟ یاد رکھیے یہ جو ججمنٹ، یہ جو کانسیکوینسز اسرائیل کے اور یہودا کے بادشاہوں، ان کی لیڈرشپ، پھر ان کی قوم کے جو لوگ تھے، ان کے حوالے سے خداوند یہاں پر یرمیہ کے حوالے سے فرما رہے ہیں. وہ لیویٹیکس میں جو کہ موسیٰ کا ٹائم ہے، اس میں وہ 900 سال پہلے یہ فرما چکے ہیں. لیویٹیکس 26 آپ پڑھ لیجئے گا. جی ہاں، احبار اس کا 26واں باب. میں اس کی کچھ آیات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اس میں خاص طور پر فرما برداری کے حوالے سے بلیسنگز ہیں کہ اگر آپ اپنے خداوند خدا کی فرما برداری کریں تو خداوند کیسی بلیسنگز آپ کو دیں گے. کہتے ہیں کہ اگر تم میری شریعت پر چلو، میرے حکموں کو مانو، ان پر عمل کرو، تو میں تمہارے لیے بر وقت نہیں برساؤں گا، زمین سے اناج پیدا ہوگا، میدان کے درخت پھیلیں گے، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو گے، اور جو اتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے اور چین سے اپنے ملک میں بسو گے، اور میں ملک میں امن بخشوں گا. تم سو گے اور تم کو کوئی نہیں ڈرائے گا، اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست کروں گا، تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی. اینڈ دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف بلیسنگز. سو خداوند کے کلام میں بلیسنگز ہیں. تاہم وہ آگے کہتے ہیں 14ویں آیت سے آگے کہ اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو، تمہاری روحیں میرے فیصلوں سے نفرت کریں، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپدق اور بخار کو تم پر مقرر کروں گا. اینڈ ہی گوز آن اینڈ آن. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کس طرح خداوند کہتے ہیں کہ میں جنگلی درندوں کو تمہارے خلاف لاؤں گا، کس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں تلوار کو تمہارے خلاف لاؤں گا. سو یہی باتیں جو ہم جرمیہ میں پڑھ رہے ہیں وہ احبار میں قریب 900 ایئرز پیشتر کہہ دی گئی تھی، اور آج بھی یہ باتیں عزیزو ہم بڑے واضح طور پر آپ کے لیے کر رہے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. برکت فرما برداری کے ساتھ جڑی ہے،
اور نافرمانی کے ساتھ وہ تمام سینکشنز، وہ سزائیں جو بڑی ہولناک ہیں۔ خداوند آپ کو برکت کو چننے کا فضل بخشے، آمین۔